بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سورہ الشمس میں ایک اہم اصول کا تعین کرتا ہے جس کے لیے عصر حاضر کی زبان میں ڈی کنڈیشن کی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے۔ آیات نمبر 9 تا 10 میں ارشاد ہے، کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ آیات میں آلودہ سے مراد کنڈیشننگ اور پاک سے مراد ڈی کنڈیشننگ ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر ماحول کے زیر اثر وہ اپنی فطرت سے منحرف ہو جاتا ہے اور مسٹر کنڈیشن بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فطرت کی طرف واپس لے کر آئے، اور اس کے لیے اسے اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا پڑے گا اور بامقصد طرز فکر کو ترقی دینا ہوگی۔ ڈی کنڈیشننگ انسان کو اپنی فطرت پر واپس لے کر آتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پیاز کے اوپر کئی پرت ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے مرکز تک جانا چاہتے ہیں تو یکے بعد دیگرے آپ کو وہ پرت ایک ایک کر کے اتارنا ہوگا۔ اسی طرح ماحول کے زیر اثر انسان کی سوچ پر، اس کے ذہن پر کئی پرت چڑھ جاتے ہیں۔ تعصب کا پرت، نفرت کا پرت، اپنے مفادات کے پرت انسان کے دماغ سے یکے بعد دیگرے ان پرتوں کو جب اتارا جائے گا تو پھر وہ فطرت کی طرف واپس آئے گا۔ وہ معاملات زندگی کو جذبات کی نظر سے نہیں بلکہ حقائق کی نظر سے دیکھے گا۔ وہ معاملات زندگی کو تعصب کی نظر سے نہیں دیکھے گا کہ جس قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے لیے وہ لچک دکھائے، اس کے لیے اسپیس دے، اور دوسری قوموں کے لیے، دوسرے افراد کے لیے، دوسرے قبیلے کے لیے وہ متعصب ہو جائے۔ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ انسانی فطرت اس کو مجبور کرے گی کہ وہ معاملات زندگی کو دلائل کی روشنی میں پرکھے۔ اس لحاظ سے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کو دو ادوار میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دور اس کی ناپختگی کا ہے اور دوسرا دور اس کی پختگی کا ہے۔ پہلے دور میں کنڈیشننگ کی وجہ سے انسان کا ذہن سیاہ و سفید اور مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا رہتا ہے، تاہم ڈی کنڈیشننگ کی وجہ سے اس کا ذہن جذباتیت اور دانشورانہ رویوں کو الگ الگ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر خود شناسی اور خود تنقیدی کی خوبی پیدا کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی خامیوں کی، اپنے عیبوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ نہ صرف نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان اپنی ناپختگی کے دور میں اتنا شعور نہیں رکھتا کہ وہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر سکے۔ یقیناً وہ آنکھیں بند کیے بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ تاہم اب ضرورت ہے کہ اپنے شعور کو اتنا پختہ کرے، اپنے ذہنی ارتقاء کو اس حد تک بڑھائے وہ اپنے ان عیبوں کو مٹا سکے جو اس کی شخصیت کو گہنا رہے ہیں۔ وہ اپنے فکر و خیال کو ڈی کنڈیشن یا دوسرے الفاظ میں پاک کرے تاکہ اس کی شخصیت مثبت خطوط پر استوار ہو۔ اب ایسی شخصیت کیسے بنائی جائے؟ اس کے لیے کوئی ریاضیاتی فارمولہ نہیں ہے، کوئی ایسا ٹوٹکا نہیں ہے جسے استعمال کر کے انسان جو ہے اپنی شخصیت کو ڈی کنڈیشن کر لے۔ اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنا پڑتا ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک باطنی عمل ہے۔ ہر کسی کو ایسی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا پڑے گا جو تعصب اور غیر تعصب، جو مطلوب و غیر مطلوب کے درمیان خط امتیاز کھینچ سکیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر آپ کو اپنی شخصیت میں اس صلاحیت کو راسخ کرنا پڑے گا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اپنی ڈی کنڈیشننگ کیوں کی جائے؟ جیسا دیس ویسا بھیس کامیابی کا بہترین نسخہ ہے، آپ اسے اختیار کریں۔ لیکن کنڈیشن ذہن کے ساتھ کبھی ترقی ممکن نہیں ہے۔ وہ معاشرے جہاں افراد کنڈیشن کے تحت ہوں، جہاں وہ ماحول کے زیر اثر سوچنے کے عادی ہو جائیں، وہاں پر تخلیقی صلاحیتیں پجمردہ ہو جاتی ہیں، وہاں پر ترقی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چاند کی خوبصورتی کو گرہن گہنا دیتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن کی خوبصورتی کو کنڈیشننگ جو ہے وہ گہنا دیتی ہے۔ زہر جو ہے وہ انسانی جسم کی موت ہے اور کنڈیشن سوچ ذہنی ارتقاء کی موت ہے۔ فرد کی کامیابی ہو یا سماج کی کامیابی ہو، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ پلٹ کر اپنی فطرت پر آئے۔ انسان نے جس فطرت سے انحراف کیا تھا وہ اس کی طرف پلٹ کر آئے۔ جو اس کے ذہن پر تعصبات کے پردے چھائے ہوئے ہیں انہیں ہٹایا جائے اور اصل انسان کو نکالا جائے۔ حقیقت میں ڈی کنڈیشننگ جو ہے
وہ اپنے ذہن کو تعصبات سے اور منفی سوچ سے پاک کرنا ہے۔ یہی ترقی کا راستہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا اپنے ماحول کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ جہاں سارے لوگ جذبات سے سوچ رہے ہوں، وہاں آپ انٹلیکچولی سوچیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈی کنڈیشننگ کا عمل کانٹوں پہ چلنے کے مترادف ہے، تاہم اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ جب اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے عیوب، اپنے نقائص کو جان لیتے ہیں، بلکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ بھی دیتے ہیں۔ ڈی کنڈیشن ذہن جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تنقید کے کٹہرے میں رکھتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنا جج خود بنتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنا احتساب خود کرتا ہے۔ مختصر یہ کنڈیشننگ جو ہے وہ تاریکی کی علامت ہے۔ جو لوگ کنڈیشن ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں وہ در حقیقت اندھیروں میں ہیں، اور جو اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرتے ہیں اور حقائق کی روشنی میں معاملات کا جائزہ لیتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل آنا۔